بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 ایسی تبدیلیاں ضرور آتی ہیں جو اسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ الفاظ محض زبان سے ادا ہونے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ براہ راست قسمت کے بند دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگی نہیں جاتی، بلکہ وہ اپنی تاثیر سے قبولیت کو خود اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ استغفار کے یہ کلمات انہی طاقتور الفاظ میں سے ہیں جنہیں اکثر ہم بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ذکر بظاہر خاموش ہے، لیکن جو کام یہ خاموشی میں کر دکھاتا ہے وہ بڑے بڑے پرجوش جملے بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ذکر دل کے اس گہرے گوشے کو چھوتا ہے جہاں برسوں سے دبے ہوئے ادھورے سوال، ٹوٹے ہوئے خواب اور وہ دعائیں دفن ہوتی ہیں جو کبھی کہیں نہیں گئیں۔ جب وہ گوشہ بیدار ہوتا ہے تو نہ صرف آنکھیں نم ہوتی ہیں، بلکہ پوری زندگی میں ایک مثبت حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ انسان کو اللہ کے حضور مضبوط نہیں بلکہ سچا بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سچائی ہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ پہلی مرتبہ اپنی انا کے سامنے ہار مان لیتا ہے، اور یہی عاجزی والی ہار آسمانوں پر سب سے بڑی جیت قرار دی جاتی ہے۔ جو انسان اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے استغفار کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کبھی پوری محنت کرتا ہے، تمام حساب کتاب لگاتا ہے اور بڑے منصوبے بناتا ہے، مگر رزق جیسے ایک مقام پر آ کر تھم جاتا ہے۔ نہ کمی ہوتی ہے نہ برکت، بس ایک مسلسل دباؤ اور ذہنی گھٹن رہتی ہے۔ ایسے میں جب انسان دل کی اتاہ گہرائیوں سے استغفار کو اپنا معمول بناتا ہے تو رزق کے فیصلے کسی شور و غوغے کے بغیر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی کوئی نوکری کے اشتہار یا اچانک ملنے والے خزانے کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو راستے پہلے بند لگتے تھے وہ خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ کہیں سے کام بن جاتا ہے، کہیں رکا ہوا پیسہ مل جاتا ہے، اور کہیں ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔ اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رزق کو صرف بڑھاتا نہیں بلکہ رزق تک پہنچنے کے راستے کو ہلکا اور آسان کر دیتا ہے۔ ذہن سے مالی پریشانی کا خوف ختم ہونے لگتا ہے، فیصلوں میں الجھن باقی نہیں رہتی، اور انسان غلط جگہ
وقت ضائع کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وسائل میں بھی زندگی پرسکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ اکثر لوگ رزق کو صرف پیسوں کا نام سمجھتے ہیں، مگر اصل رزق تو سکون، آسانی اور اطمینان کا مجموعہ ہے۔ استغفار انسان کے اندر سے وہ بے چینی نکال باہر کرتا ہے جو رزق کی برکت کو ختم کرتی ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو وہی آمدنی کافی لگنے لگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بند دروازے بغیر کسی اعلان کے پورے اثر کے ساتھ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ زندگی کبھی کبھی بوجھل لگنے لگتی ہے۔ ہر لمحہ ایک نیا امتحان اور درد محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ بوجھ کبھی ختم نہیں ہوگا اور سکون جیسے کھو گیا ہو، مگر جب استغفار زندگی کا حصہ بنتا ہے تو حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک دکھ غائب نہیں کرتی، بلکہ وہ اندرونی دباؤ جو روح اور جسم پر برسوں سے جمع تھا اسے آہستہ آہستہ ہلکا کر دیتی ہے۔ دل میں چھپے خوف، مایوسی اور دکھ کی وہ شدت جو انسان کو اندر سے توڑ رہی تھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ روز مرہ کے چھوٹے مسائل اب ہولناک محسوس نہیں ہوتے، اور راتوں کی وہ گھبراہٹ جو سانس روک دیتی تھی سکون میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ ذکر جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ نیند کی کمی، دل کی بے ترتیبی اور مستقل تھکن جیسے مسائل نظم میں آنے لگتے ہیں، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ وہ ایک نئی آزادی پا رہا ہے۔ استغفار ایک ایسی خاموش طاقت پیدا کرتا ہے جو پریشانی کو کمزور اور زندگی کے بوجھ کو برداشت کے قابل بناتی ہے۔ یہ محض علاج نہیں بلکہ روح کی شفایابی ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہے کہ جب انسان کو لگے کہ رکاوٹیں اس کے قابو سے باہر ہیں، کام بنتے بنتے بگڑ رہے ہوں اور کوئی غیر مرئی طاقت اسے روک رہی ہو، تو استغفار پڑھنے والے کے گرد ایک حفاظتی حصار بن جاتا ہے۔ یہ حصار ظاہری تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی موجودگی ہر معاملے میں محسوس ہوتی ہے۔ اچانک حالات سازگار ہونے لگتے ہیں، منفی اثرات اور وہ بندشیں جو توانائی چراتی تھیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ غلط فیصلے نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی دباؤ میں پھنس رہا ہے۔ یہ حالات صرف تحفظ نہیں بلکہ ایک روحانی قوت فراہم کرتے ہیں جو زندگی کے نامعلوم خطروں سے آزاد کرتی ہے اور ذہن میں ایسی وضاحت پیدا کرتی ہے کہ رویہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھی تبدیلی انسانی تعلقات کے حوالے سے ہے، جو اکثر نفرت اور غلط فہمیوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ استغفار پڑھنے والے کی اندرونی کیفیت بدلتی ہے،
تو اس کا عکس اس کے رویے میں نظر آتا ہے۔ زبان نرم ہو جاتی ہے اور رد عمل میں تیزی کی جگہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ جو شخص پہلے غصے میں رہتا تھا وہ اب تحمل سے بات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے خود بخود جڑنے لگتے ہیں، پرانے بچھڑے لوگ قریب آتے ہیں اور میل جول کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب کسی دباؤ کے بغیر قدرتی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ استغفار سے دل نرم ہو جاتا ہے اور زندگی میں ہم آہنگی آتی ہے۔ پانچویں تبدیلی رزق اور اطمینان کی وہ برکت ہے جو مال و دولت سے بڑھ کر ہے۔ استغفار پڑھنے والے کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسے کافی محسوس ہونے لگتا ہے۔ فضول خواہشات اور اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور چھوٹی آمدنی میں بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان ناشکری کے بجائے شکر کے احساس میں ڈوب جاتا ہے، جس سے اس کے خریداری کے فیصلے باعقلانہ ہو جاتے ہیں اور مالی دباؤ کا خوف مٹ جاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو محض مال کا مالک نہیں بناتا بلکہ اسے زندگی کی ہر نعمت کو محسوس کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کی سب سے بڑی روشنی وہی ہے جو دل کے اندھیروں کو دور کرے۔ اللہ نے استغفار کی صورت میں وہ کلمات دیے ہیں جو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے وہ بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے تاکہ امت کو سمجھا سکیں کہ یہ قرب الہی کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ استغفار دل کی بے چینی اور مایوسی کا سب سے مؤثر حل ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ذکر انسان میں وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی مشکل اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ جو استغفار کو تھام لیتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.